السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کے سلسلے میں حضرت علامہ پیر محمد کرم شاہ ازہری صاحب نے بہت سی دلائل دیے، جس میں یہ بتایا کہ 12 ربیع الاول بروز سوموار ہی کی وہ تاریخ ہے۔ بہت سے ائمہ اور محدثین نے اس کی تصدیق کی ہے، اگرچہ 2 تاریخ، 10 تاریخ اور 8 ربیع الاول کی بھی روایتیں ملتی ہیں، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کا قول کیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس سے آگے کیا بات ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر اور ابن عباس دونوں سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام الفیل روز دوشنبہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اسی روز معراج ہوا اور اسی روز ہجرت بھی ہوئی، یعنی سوموار کے دن، پیر کے دن، اور جمہور اہل اسلام کے نزدیک یہی تاریخ 12 ربیع الاول مشہور ہے۔ واللہ اعلم۔ سیرت ابن کثیر جلد اول صفحہ نمبر 199 کے حوالے سے علامہ پیر کرم شاہ ازہری نے یہ بات کہی ہے۔ جو اوپر حدیث گزری اس کے پہلے راوی ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں۔ ان کے بارے میں ابو زرعہ رازی متوفی 264 ہجری کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن شیبہ سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا۔ محدث ابن حبان فرماتے ہیں ابو بکر عظیم حافظ حدیث تھے۔ دوسرے راوی عفان ہیں۔ ان کے بارے میں محدثین کی رائے ہے کہ عفان ایک بلند پایا امام ثقہ صاحب ضبط و اتقان ہیں، یعنی یہ امام ثقہ صاحب ضبط و اتقان، امام کا مطلب ہوتا ہے کہ علم حدیث میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ امام کے درجے پر یہ فائز ہیں۔ ثقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ راوی ہیں جن میں کسی طرح کی کوئی عیب نہیں پایا جاتا ہے۔ صاحب ضبط و اتقان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حافظہ بھی بہت مضبوط ہے، یہ باتوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ تیسرے راوی سعید ابن مینا ہیں۔ ان کا شمار بھی ثقہ راویوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ بھی قابل اعتماد راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ صحیح الاسناد روایت 2 جلیل القدر صحابہ حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ مرفوع روایت کے موجودگی میں کسی مورخ یا ماہر فلکیات کا یہ کہنا کہ 12 ربیع الاول تاریخ ولادت نہیں، ہرگز قابل تسلیم نہیں۔ مرفوع روایت کا مطلب ہوتا ہے وہ روایت جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہو، یا پھر کوئی ایسی بات ہو جو صحابی اپنے من سے نہیں کہہ سکتے بلکہ ان کا سننا ہی موقوف ہو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، تو اس کی موجودگی میں کسی تاریخ دان یا ماہر فلکیات یعنی ایسٹرولوجسٹ کی بات نہیں مانی جا سکتی کہ 12 ربیع الاول تاریخ ولادت نہیں ہے۔ مولانا سید عبد القدوس ہاشمی عالم دین ہونے کے علاوہ فن تقویم میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ فن تقویم وہ ہوتا ہے جس میں ہم سورج کے اعتبار سے وقت کا تعین کرتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں میقات الصلاۃ جو مسجدوں میں لگایا جاتا ہے وہ بھی فن تقویم کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس فن پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تقویم تاریخی ہے۔ ان کے نزدیک بھی صحیح تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ اہل حدیث کے مشہور یعنی اہل حدیث جو فرقہ ہے اس کے مشہور عالم نواب سید محمد صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ ولادت شریف مکہ مکرمہ میں وقت طلوع فجر روز دوشنبہ شب 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی، یعنی طلوع فجر کے وقت سوموار کے دن 12 ربیع الاول کی رات، یعنی 12 ربیع الاول کی رات گزار کر کے عام الفیل کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی۔ عام الفیل وہی ہے جس کو ہم نے اوپر بتا دیا، اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس سے پہلے والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے، ابن جوزی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ علماء دیوبند کے مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع سیرت خاتم الانبیاء میں رقم تراز ہیں، یعنی لکھتے ہیں الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کے انقلاب کی اصل غرض آدم اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ و عیسیٰ کی پیش گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افزائے عالم ہوتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے بعض سیرت نگاروں نے محمود پاشا فلکی کے حوالے سے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں تھا بلکہ پیر کا دن 9 ربیع الاول کو بنتا ہے، لہذا 9 تاریخ صحیح ہے۔ لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کو محمود پاشا کے اصلی وطن کا بھی حتمی علم نہیں ہے کہ محمود پاشا کہاں کے رہنے والے ہیں۔ علامہ شبلی لمانی اور قاضی سلیمان منصور پوری نے محمود پاشا کو مصر کا باشندہ لکھا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب انہیں مکی لکھتے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے انہیں قسطنطنیہ کا مشہور حیاتدان اور منجم بتایا ہے۔ مجھے بڑی کوشش کے باوجود محمود پاشا فلکی کی کتاب یا رسالہ نہیں مل سکا، البتہ معلوم ہوا کہ پاشا فلکی کا اصل مقالہ فرانسیسی زبان میں تھا جس کا ترجمہ سب سے پہلے احمد ذکی آفندی نے نتائج الافہام کے نام سے عربی میں کیا۔ اس کو مولوی سید محی الدین خان ہائی کورٹ حیدرآباد نے
اردو کا جامع پہنایا اور 1898 میں نول کشور پریس نے شائع کیا جو لکھنؤ میں تھا، لیکن اب یہ ترجمہ نہیں ملتا ہے۔ محمود پاشا فلکی نے اگر علم فلکیات کی مدد سے کچھ تحقیقات کی بھی ہیں، علم فلکیات یعنی ایسٹرولوجی، تو صحابہ کرام، تابعین اور دیگر قدماء کی روایت کو جھٹلانے کے لیے ان پر انحصار کرنا کسی طرح مناسب نہیں، کیونکہ اگر ہم ان کی بات مانتے ہیں تو پھر صحابہ کرام، تابعین اور دیگر بہت سے علماء کرام کی روایتوں کو جھٹلانا پڑے گا، اور یہ ہرگز بھی ممکن نہیں، ہرگز بھی مناسب نہیں، کیونکہ سائنسی علوم کی طرح فلکیات کی کوئی بات قطعی نہیں ہوتی، کیونکہ سائنس بھی یہ کہتا ہے سائنس بدلنے والی چیز ہے، اسی طرح فلکیات کی بھی کوئی بات یقین سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں غور طلب امر یہ ہے کہ سن ہجری کا استعمال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا، اور پہلی مرتبہ یوم الخمیس 20 جمادی الاولیٰ 17 ہجری 12 جولائی 638 عیسوی کو مملکت اسلام میں اس کا نفاذ ہوا۔ اس کے بعد کا تاریخی ریکارڈ ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا تقویمی ریکارڈ دستیاب نہیں، اور بعثت نبوی سے قبل عرب میں کوئی باقاعدہ کیلنڈر رائج نہیں تھا۔ عرب اپنی مرضی سے مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات سال کے 13 یا 14 مہینے بنا دیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم ہندوستان میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 4 سال کے بعد ایک مہینہ 2 مہینے کا ہو جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں 2 ماس لگنا۔ ضیاء القرآن میں ہے قمری سال کے 12 مہینوں میں کبیسہ کا ایک اور مہینہ بڑھا دیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اعلان نبوت سے قبل نسیء کی جاتی رہی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہو سکتا کہ کس سال میں نسیء کی گئی ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ نسیء وہی ہے جس میں کہ ہندوستان میں بھی، جیسے چونکہ یہ بھی چاند سے چلتا ہے اور اسلامی مہینہ بھی چاند سے چلتا ہے، تو ہندوستان میں جو ہندی تاریخ ہے وہ بھی چاند سے مانی جاتی ہے، تو دونوں جگہوں پر ایسا ہوتا ہوگا کہ چونکہ 4 سال میں چاند سے چلنے والا سال ایک مہینہ پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس ایک مہینے کو کرنے کے بعد ایک مہینے کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ پر پہنچا جا سکے۔ تو محمود پاشا سے قبل بھی کچھ لوگوں نے نجوم کے حسابات سے یوم ولادت معلوم کرنے کی کوشش کی۔ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں کہ اہل زیچ کا اس قول پر اجماع ہے کہ 8 ربیع الاول کو پیر کا دن تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی علوم نجوم اور ریاضی کے ذریعہ حساب لگا کر تاریخ لگائے گا مختلف ہوگی۔ بس ہمیں قدیم سیرت نگاروں، محدثین، مفسرین، تابعین اور صحابہ کرام کی بات ماننی پڑے گی۔ مندرجہ بالا بحث سے ثابت ہو گیا کہ حضور پاک صاحب لولاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء 12 ربیع الاول عام الفیل پیر کے دن صبح کے وقت اس جہان ہست و بود میں اپنے وجود عنصری کے ساتھ تشریف لائے۔ ماخوذ ضیاء حرم میلاد النبی نمبر 1410 ہجری صفحہ نمبر 193-194۔ علماء کرام کے ان اقوال کے نقل کرنے کے بعد میں قارئین کی خدمت میں مصر کے نابغہ روزگار عالم جو علم و فضل اور زہد و تقوی میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، ان کا قول قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ قول فیصل ہے، اور حق کے متلاشی کے لیے اس میں اطمینان اور تسکین ہے۔ قول فیصل کا مطلب یہ ہوتا ہے آخری بات۔ امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سیرت کی کتاب خاتم النبیین میں اس مسئلے کی یوں وضاحت کرتے ہیں۔ علماء روایت کی ایک عظیم کثرت اس بات پر متفق ہے کہ یوم میلاد عام الفیل ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ بات ختم۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے اقوال بھی ذکر کیے ہیں، لیکن ان پر بدی الفاظ تبصرہ فرمایا ہے۔ دوسرے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد جو انہوں نے مین بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے قول کے مقابلے میں یہ روایتیں مشہور نہیں ہیں۔ نیز علم روایت میں ترجیح کا دار و مدار عقل پر نہیں ہوتا بلکہ نقل پر ہوتا ہے، یعنی حوالوں پر ہوتا ہے۔ بر صغیر ہند کے شیخ الحدیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب مدارج النبوہ میں تاریخ میلاد پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خوب جان لو کہ جمہور اہل سیر و تواریخ کی یہ رائے ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی اور واقع فیل کے 40 روز یا 55 روز بعد، اور یہ دوسرا قول سب اقوال سے زیادہ صحیح ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 تاریخ تھی۔ بعض علماء نے اس قول پر اتفاق کا دعویٰ کیا ہے، یعنی سب علماء اس پر متفق ہیں۔ اس مسرت آگیں اور دل افروز اور روح پرور واقعے کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے چند نعتیہ اشعار موضوع کیے یا خود بخود موضوع ہو گئے۔ آپ بھی انہیں پڑھیے اور ان سے اپنے دیدۂ دل کو روشن کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں، شب میلاد محمد چے شب انور بود، کس در مکہ الی الشام منور گردید،
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کتنی روشن رات تھی کہ مکہ کے دروازوں سے لے کر شام تک کا سارا علاقہ جگمگانے لگا۔ مکہ و شام چہ باشد کے از شرق تا غرب ہمارا گشت محیط و ہما جا در گردید۔ مکہ اور شام ہی نہیں بلکہ مشرق سے مغرب تک حضور کا نور ہر جگہ پھیل گیا۔ ہما آفاق ز انوار منور گشتہ، ہما اکناف ز اخلاق معطر گردید۔ اس جہان کے سارے کنارے انوار رسالت سے منور ہو گئے اور حضور کے اخلاق سے کائنات کا گوشہ گوشہ مہک اٹھا۔ عاقبت برفلک عز و علا جا دارد، ہر کے الصدق و یقین خاک بری در گردید۔ انجام کار اس شخص کو عزت و بلندی کے آسمان پر جگہ ملتی ہے جو شخص صدق و یقین کے ساتھ اس در کی خاک بن جاتا ہے۔ ہرگز از ہیچ سمو میں نہ پذیرد خشکی، ہر گیا ہے کہ زی ابر کرمش تر گردید۔ کوئی باد سموم اس گھاس کو خشک نہیں کر سکتی جس کو اس کے ابر کرم نے تر کیا ہو، یعنی کوئی بھی جھلسا دینے والی ہوا اس گھاس کو نہیں سکھا سکتی جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابر کرم نے تر کیا ہو۔ للہ الحمد کہ از دنیا و دین حقیرہ، ہما از دولت آن شاہ میسر گردید۔ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا و دین کی ہر نعمت اس بادشاہ کے دولت خانے سے حقی کو نصیب ہو گئی۔ حقی آپ کا تخلص تھا۔ مولد مقدس فرش زمین کا وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم کے پائے ناز کو سب سے پہلے بوسہ دے کر عرش پایا بنا۔ وہ پہلے حضرت عقیل ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی ملکیت میں رہا، پھر حجاج کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی نے 1,00,000 دینار قیمت ادا کر کے اسے خرید لیا اور اس جگہ کو اپنا مکان کا حصہ بنا لیا۔ کیونکہ یہ مکان سفید چونے سے تعمیر کیا گیا تھا اور اس پر پلستر بھی سفید چونے کا تھا، اس لیے اسے البیضاء کہا جاتا تھا، جس کا معنی ہوتا ہے سفید۔ یہ عرصہ تک دار ابن یوسف کے طور پر مشہور رہا۔ ہارون رشید کے عہد خلافت میں اس کی نیک بخت اور فیض رساں رفیق حیات زبیدہ خاتون فریجہ حظ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئیں تو اس نے یہ مکان حاصل کر کے گرا دیا اور اس جگہ مسجد تعمیر کر دی۔ ابن دحیہ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کی والدہ خیزران جب حج کے لیے آئی تو اس نے ابن یوسف کے مکان سے وہ حصہ نکال لیا جو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مولد مبارک تھا، یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہاں مسجد تعمیر کر دی۔ عین ممکن ہے کہ پہلے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا شرف خیزران نے حاصل کیا ہو، پھر زبیدہ خاتون مکہ مکرمہ آئی ہو تو اس نے اس مسجد کو اثر نو شایان شان طریقے پر تعمیر کیا ہو۔ علامہ ابو القاسم السہیلی نے الروض الانف میں صرف یہ قول لکھا ہے، یعنی جب زبیدہ خاتون حج کے لیے حاضر ہوئیں تو انہوں نے اس جگہ مسجد تعمیر کرا دی۔ شیخ ابراہیم ارجون لکھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں حضور کا مقام ولادت معروف و مشہور ہے۔ مرور زمانہ سے اس پر کئی تبدیلیاں آئیں۔ ہمارے زمانے میں اسے دارالحدیث بنا دیا گیا۔ 1370-71 ہجری میں جب میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو میں نے وہاں دارالحدیث کی عمارت کی بنیادیں دیکھی جو تعمیر ہو رہی تھیں۔ آج کل 1408 ہجری میں وہاں ایک مکتبہ بنا دیا گیا ہے جو مقررہ وقت پر کھلتا اور عام طور پر مقفل رہتا ہے، یعنی تالا لگا رہتا ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ اطیب التحیہ و اجمل الثناء۔ قرآن کریم میں متعدد مقام پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات پر اس کا شکر ادا کیا کرو۔ ارشاد خداوندی ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، جو حلال اور طیب ہے، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 114۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پس طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے رزق کو اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی مختلف دلنشین اسالیب سے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان میں اور اضافہ کر دے گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو اس کے شدید عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہیں مطلع فرمایا تمہارے رب نے اس حقیقت سے کہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو گے تو میں مزید اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔
المختصر بے شمار آیات ہیں جن میں انعامات الہی پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کثیر التعداد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار جھنجھوڑ کر یہ بتایا ہے کہ اگر تم ان نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ان میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا، اور جو کفران نعمت کے مرتکب ہوں گے ان کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا اور عذاب علیم کی بھٹی میں جھونک دیا جائے گا۔ پانی، ہوا اور روشنی، کان، آنکھیں اور دل، صحت، شباب اور خوشحالی، یہ سب خداوند ذوالجلال کی نعمتیں ہیں اور ان پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ جب ان فنا ہونے والی نعمتوں پر شکر ادا کرنا لازمی ہے تو خود بتائیے اس رحمت مجسم، ہادی اعظم، محسن کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت پر شکر ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا اس احسان سے کوئی اور احسان بڑا ہے؟ اس نعمت سے کوئی اور نعمت عظیم ہے؟ جس ذات والا صفات نے بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے خالق حقیقی کے ساتھ استوار کیا، جس نے انسانیت کے بخت خابیدہ کو بیدار کیا یعنی سوئی قسمت کو جگایا، جس نے اولاد آدم کے بگڑے ہوئے مقدر کو سنوار دیا، جو کسی خاندان، قبیلے، قوم، ملک اور زمانے کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لیے ابل رحمت بن کر برسا، جس کی فیض رسانی زمان و مکان کی قیود سے آشنا نہیں، جو ہر تشنہ لب کو معرفت الہی کے آب زلال سے سیراب کرنے کے لیے تشریف لایا، ہر گم کردہ راہ کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے آیا، ہر کہو مہ کے لیے جس نے حریم قرب الہی کے دروازے کھول دیے، یعنی ہر کس و ناکس کے لیے، ہر شخص کے لیے جس نے حریم قرب الہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے دروازے جس نے کھول دیے، کیا اس نعمت عظمیٰ اور ابدی احسان پر شکر ادا کرنا ہم پر فرض نہیں؟ کیا خداوند کریم کے اس لطف بے پایا پر اس کا شکر ادا کر کے اس کے وعدے کے مطابق ہم اس کی مزید نعمتوں کے مستحق قرار نہیں پائیں گے؟ اور جو اس جلیل القدر انعام پر سپاس گزار نہ ہوگا وہ غضب و عتاب الہی کی وعید کا ہدف نہیں بنے گا۔ سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد وہ عظیم المرتبت انعام ہے جس کو منعم حقیقی نے اپنے قدرت کی زبان سے خصوصی طور پر علیحدہ ذکر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول، انہی میں سے پڑھتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں کتاب و حکمت، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بلکہ مومنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگرچہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اس انعام کی خصوصی شان یہ ہے کہ دیگر انعامات اپنوں اور بیگانوں، خاص اور عام، مومن اور کافر سب کے لیے ہیں، اور اس لطف و کرم سے صرف اہل ایمان کو سرفراز فرمایا۔ غلامان مصطفیٰ علیہ اجمل التحیہ و اطیب الثناء ہر زمانے میں اپنے رب کریم کی اس نعمت کبریٰ کا شکر ادا کرتے آئے ہیں۔ زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے شکر کے انداز اگرچہ مختلف تھے لیکن جذبہ تشکر ہر عمل کا روح رواں رہا، اور جو خوش بخت اس نعمت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہیں وہ تا ابد اپنی فہم اور استعداد کے مطابق اپنے رحیم و کریم پروردگار کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ جب کسی کو کسی انعام سے بہرہور کیا جاتا ہے تو اس کا دل مسرت و انبساط کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں اس نعمت کی جتنی قدر و قیمت اور اہمیت ہوگی اسی نسبت سے اس کی مسرت و انبساط کی کیفیت ہوگی۔ لیکن جس چیز کے ملنے پر خوشی کے جذبات میں تلاطم پیدا نہیں ہوتا تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اس شخص کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اگر یہ چیز اسے نہ ملتی تب بھی اسے افسوس نہ ہوتا، مل گئی ہے تو اسے کوئی خوشی نہیں۔ شمع جمال مصطفی کے پروانے ایسے قدر ناشناس نہیں۔ نبوت کا ماہ تمام طلوع ہوا تو ان کی زندگی کے آنگن میں مسرتوں اور شادمانیوں کی چاندنی چٹکنے لگی، ان کے دلوں کے غنچے کھل کر شگفتہ پھول بن گئے۔ وہ یہ جانتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ اس احسان عظیم پر شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ اپنی سمجھ کے مطابق بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر میں گر گئے، اس کی حمد و ثنا کے گیت گانے لگے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن سرمدی پر اپنے دل و جان کو نثار کرنے لگے۔ آگے آپ دیکھ رہے ہیں محفل میلاد کے بارے میں بعض مدعیان علم و دانش کی غلط اندیشیاں، یعنی اس میں
ان لوگوں کا جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محفل میلاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہم مناتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلپ میں ہم ان لوگوں کو جواب دیں گے اس کتاب کے حوالے سے، اور اس کتاب میں جو جو حوالے ذکر کیے گئے ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو جواب دیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ محفل میلاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منعقد کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، نئے ہو چینل پہ تو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی پر آل کا نشان دبا دیں تاکہ اگلا ویڈیو بھی آئے تو آپ کے سامنے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔